میرے وجود کو کتوں کی طرح کاٹا ہے تم نے، انسان کہلانے کے قابل نہیں ہو، ایک بدلے کی خاطر اتنا بڑا ڈرامہ۔ پلوشا اپنے بڑھنا وجود کو چھپاتی وہاج سے دور ہونے لگی۔ انتقام کی شروعات تمہارے پھٹے ہوئے ہونٹ، گردن پر بنے ہوئے دانتوں اور ناخنوں کے نشان، تمہارے گال پہ کاٹے جانے کے نشان، یہ ابھی شروعات ہے۔ بیڈ پر نہیں فرش پہ گرا کے ظلم کروں گا۔ وہاج نے سیاہ چادر کو لیمپ پر پھینکتے ہوئے اسے فرش پر پھینکا۔ ٹوٹا کانچ اسے لگنے لگا، مگر وہاج اس کی اوہو تم تو بہت حسین لگ رہی ہو میری جان، بالکل مکمل طور پہ حور لگ رہی ہو، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے جنت سے حور مجھے اس دنیا میں مل گئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہاج نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مکمل طور پر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہاج کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا؟ باہر سے گانوں کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھو فنکشن ختم ہونے والا ہے، تھوڑی ہی دیر بعد سبھی واپس آ جائیں گے، پلیز مجھے چھوڑیں۔ پلوشا اپنی کمر سے اس کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ پلوشا میڈم، جی تو چاہ رہا ہے تمہیں اٹھا کے لے جاؤں، بغیر رخصتی کے ہی۔ پلوشا اس شخص کی طرف دیکھنے لگی، سفید رنگ کی شلوار قمیض میں وہ غضب ڈھا رہا تھا، اور آج پہلی دفعہ وہ اسے شلوار قمیض میں دیکھ رہی تھی۔ وہاج پلیز جائیں نا، آپ کو نہیں پتہ یہ گاؤں ہے جہاں ایسی بیہودہ حرکتیں مانی جاتی ہیں، جہاں پر آپ ایسی حرکتیں کر رہی ہیں۔ میری جان، اب بیوی کے ساتھ ایسی حرکتوں کو بیہودہ کہیں گے تو انہوں نے ابھی میری بیہودگی دیکھی ہی نہیں۔ اگر تمہارے گھر والوں کو یا تمہارے خاندان والوں کو یہ حرکتیں بیہودہ لگتی ہیں تو پھر نہ جانے جو حرکتیں میں کروں گا تمہارے ساتھ وہ انہیں پتہ نہیں کیا لگیں گی۔ اس کے کان کو اپنے دانتوں تلے دباتا ہوا وہاج اسے تڑپنے پہ مجبور کر گیا۔ میری جان، پلوشا تمہیں پتہ ہے اب تم سے دور رہنے کو بالکل دل نہیں کرتا۔ 2 مہینے تو کیا، مجھ سے تو 1 ہفتہ بھی انتظار نہیں ہو رہا، جی چاہ رہا ہے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ کتنے آپ بے صبرے ہیں وہاج۔ یہ کہتے ہوئے پلوشا نے اس کے سینے پہ مکہ رسید کیا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کے دل میں ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں، تمام عمر رہنا چاہتی ہوں۔ بھئی 2 مہینے کی تو بات ہے، 2 مہینے بعد میرے ایگزامز ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد گھر والے رخصتی کر دیں گے، میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ میں کون سا آپ سے دور رہ کر خوش ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے آپ کے پاس جاؤں، ہم دونوں ساتھ رہیں، خوبصورت سی زندگی گزاریں۔ میرا جی چاہتا ہے ہر رات آپ کے سینے پہ سر رکھ کے سونے کو۔ اس کی بات سن کر وہاج کہنے لگا، اوئے ہوئے، آپ کے اندر تو مجھ سے زیادہ تڑپ پائی جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہاج نے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھے۔ وہاج آپ جائیں نا یہاں سے، کوئی آ جائے گا، ہلکی سی آواز میں کہتے ہوئے وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کوئی آتا ہے تو آتا رہے، اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، کون سا کسی غیر کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ وہاج نے ہنستے ہوئے کہا، اف، کتنے آپ تیز ہیں، بیوی ہوں، رخصتی نہیں ہوئی تو کیا ہوا، کون سا گناہ کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھکا۔ اس کے لیے تو بالکل بھی پلوشا تیار نہیں تھی، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ جھٹکے سے اسے دور ہوا، گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے لبوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا
تو سامنے مناہل کھڑی ہوئی تھی۔ مناہل کو دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اوہو آپی، اندر کیا چل رہا تھا؟ وہاج بھائی اندر ہیں؟ دروازے سے اندر جھانک کر دیکھتے ہی کہنے لگی، بدتمیز لڑکی، میں نے تمہیں بولا تھا کسی کو اس سائڈ پہ آنے نہ دینا، تم خود ہی بھاگ کر آ گئی۔ باہر فنکشن ختم ہو چکا ہے، آپ یہ لوگ اپنی رومانس بازی بند کریں اس سے پہلے کہ ہم دونوں پکڑے جائیں۔ سالی صاحبہ، تم تو زیادہ ہی کچھ نخرے دکھا رہی ہو۔ ہم نے تمہیں منع کیا تھا جہاں کسی کو نہیں آنے دینا، اور تم خود منہ اٹھا کے آ گئی ہو۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی، ذرا تمیز نہیں ہے۔ پلوشا یہ کہتے ہوئے وہاج اپنے بازو فولڈ کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ آپ ہی یہ وہاج کتنا ہینڈسم ہے، پتہ نہیں آپ کہاں سے مل گئی اور کیسے آپ سے محبت کرنے لگ گیا۔ آپ کی تو رنگت بھی سانولی ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح مناہل ایک دفعہ پھر سے اس کی رنگت کا طعنہ دے گئی۔ مناہل، تم آج کل کچھ زیادہ ہی نہیں بولنے لگ گئی۔ اس کی بات پر پلوشا کو اچھا خاصا غصہ آیا تھا۔ نہیں نہیں آپی، میں مذاق کر رہی ہوں، پلیز غصہ مت کیجیے گا، بس دیکھ رہی ہوں۔ وہاج بھائی کے سامنے تو اب کچھ بھی نہیں لگتی۔ وہاج بھائی تو اتنے حسین ہیں، جو بھی ہیں، اگر حسین ہیں تو میرے ہیں۔ بس وہاج مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا۔ آ گئے ہو تم دونوں، آنے میں اتنی دیر لگا دی؟ بی جان نے گھڑی کی طرف ٹائم دیکھا جہاں پر 2 بج رہے تھے۔ آج پہلی دفعہ اسے شلوار قمیض میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بی جان بھی ٹھٹک گئیں۔ آج کل تو وہ اپنے پوتے میں بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے زیادہ بدلتے کیوں جا رہے ہو؟ کسی سے محبت ہو گئی ہے کیا؟ بی جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بی جان، آپ کو پتہ ہے وہاج شاہ کو کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی سجائے۔ اچھا کہاں گئے ہوئے تھے؟ آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ نہیں بی جان، بس ایک ضروری کام سے گیا ہوا تھا، ابھی ہی واپس آ رہا ہوں۔ میری بات سنو وہاج۔ اب کی بار بی جان کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا۔ وہاج چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ بی جان بولیں، تم کس کی شادی میں گئے ہوئے تھے؟ تم تو شادیوں کے فنکشن نہیں اٹینڈ کرتے، تو پھر تم کہاں گئے ہوئے تھے؟ بی جان نے نرمی سے پوچھا۔ کہیں نہیں گیا تھا بی جان۔ دیکھو وہاج بیٹا، میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہاری شکل سے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم کسی فنکشن سے ہو کر آ رہے ہو۔ بی جان نے اس کے کندھے پہ لگا ہوا لپسٹک کا نشان بھی دیکھ لیا۔ وہاج، بی جان، آج کل تم کن کاموں میں پڑے ہوئے ہو؟ بی جان کافی حد تک حیرت میں مبتلا ہو چکی تھیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ وہاج کا بہت بدلا ہوا رویہ دیکھ رہی تھی۔ بی جان، میں نے نکاح کیا ہوا ہے۔ جس سے نکاح کیا ہوا ہے اس کی کزن کی شادی تھی، تو اس کی شادی میں گیا ہوا تھا۔ یہ سن کر بی جان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، اور بی جان کو پہلی دفعہ احساس ہوا جیسے ان کی تو وہاج کی زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے وہاج بیٹا؟ تم نے نکاح کیا ہوا ہے؟ یہ کیسی تم پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو؟ بی جان سنجیدگی سے بولیں۔ بی جان، پاگلوں والی باتیں نہیں ہیں۔ آپ کی مرضی کی لڑکی سے ہی شادی کروں گا، جسے آپ بولیں گی اسی سے شادی کروں گا، اور مزید میں شاید آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ 2 مہینے بعد وہ لڑکی رخصت ہو کر اس گھر میں آئے گی، تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کیوں کی۔ جبکہ بی جان کو اس کی پریشانی مبتلا کرنے لگی۔ واپس کمرے میں آ کر وہاج نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔
الماری کھولی اور اس کے اندر سے دیکھنے لگا۔ ایک البم نکالا جس میں نہ جانے کتنی تصاویر موجود تھیں۔ ایک ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ اس تصویر پر پھیرنے لگا۔ ٹپ ٹپ آنسو ان تصویروں پر بہنے لگے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کو برباد کرنے والوں کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ دنیا کی نظر میں ایک ظالم شخص جو بہت بے رحم قسم کا درندہ مانا جاتا تھا۔ کون جانتا تھا کہ تنہائی میں وہ اپنے اندر کی اذیت کیسے خود سے بیان کرتا ہے۔ سبھی لوگ اسے مغرور اور انا پرست سمجھتے تھے۔ ایک محض اگر وہ دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا کر چکا تھا تو وہ پلوشہ کے لیے، لیکن وہ بھی اسے بہت جلد اندازہ ہو جانا تھا کہ اس نے پیدا کیوں کیا۔ پلوشہ کو کبھی بہت عجیب لگنے لگتا، البم کو اپنے سینے سے لگائے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح موبائل کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے موبائل کی اسکرین پر دیکھا تو سامنے پلوشہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ موبائل آن کرتے ہی اس نے کان کے ساتھ لگایا۔ ہاں بولو پلوشہ، کیا بات ہے؟ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا۔ آج کے فنکشن پہ آپ نہیں آ رہے کیا؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ دیکھیں تو صحیح، 12 بج چکے ہیں، لیکن آپ کا کوئی نام و نشان نہیں۔ سب پوچھ رہے ہیں آپ کے بارے میں۔ پلوشہ کی بات سن کر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں واقعی میں 12 بج چکے تھے۔ اوہ، میں تو بالکل ابھی اٹھا ہوں۔ تمہاری کال پر اتنا زیادہ سویا رہا ہوں۔ اتنا آپ سوتے ہیں وہاج، خدا کا خوف کریں، پلیز جلدی آئیں۔ سب لوگ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ میرے فیملی والے آپ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، آپ کو ذرا قدر نہیں۔ میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، بس 5 منٹ میں آپ یہاں پہنچے۔ اوکے ٹھیک ہے میڈم، میں پہنچتا ہوں۔ یہ کہہ کر اٹھتے ہوئے اس نے موبائل سائڈ پہ رکھا۔ 5 منٹ میں ہی وہ ریڈی ہو چکا تھا۔ ریڈی ہونے کے بعد باہر آیا تو سامنے لاؤنج میں بی جان ملازمہ کے ساتھ کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ اسے باہر جاتا ہوا دیکھ کر بلایا۔ وہاج بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ بی جان، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، بس ادھر ہی جا رہا ہوں۔ پریشان مت ہوئیے گا، پلیز مجھے کال کر کے ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ بی جان کی بات سنے بغیر باہر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرج ہال میں پہنچ چکا تھا۔ اسے سامنے ہی پلوشہ نظر آ گئی، لیکن وہ سیدھا پلوشہ کے پاس نہیں گیا۔ اس کے سارے کزن سے ملنے کے بعد اب کی بار پلوشہ کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آئی تھی۔ سیاہ رنگ کی ساڑی میں کھلے ہوئے بال اور اس کے ہونٹوں پر موجود لال لپسٹک مکمل طور پر وہاج کو بہکا رہی تھی، لیکن اس کی فیملی والوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاج چاہ کر بھی اس کے پاس نہیں جا پایا، ورنہ اس کے دل میں جو طوفان برپا تھا اس کے بارے میں محض وہی جانتا تھا۔ پلوشہ کو واش روم کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر جلدی جلدی اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ چھٹکے سے بازو سے پکڑ کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا، سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ میڈم، اتنی حسین لگ رہی ہو۔ اتنے حسین لگنے کا ارادہ تھا تو پہلے بتا دیتی، میں انکل سے رخصتی کی بات کر کے آتا۔ اس میڈم کو بھی میں اپنے ساتھ رخصت کر کے لے جانا چاہتا ہوں۔ اتنی حسین لگ رہی ہو، بس تڑپ ہی دل میں جاگ رہی ہے۔ جی چاہ رہا ہے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس کی کمر پر وہاج کی انگلیاں چل رہی تھیں۔
اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے ہی وہ تڑپ اٹھی۔ دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ کیا کر رہی ہیں وہ ہاتھ؟ چھوڑیں۔ اگر مجھے پتہ ہوتا میں ساڑھی ڈالوں گی اور آپ اس قدر پاگل ہو جائیں گے تو میں کبھی بھی نہ ڈالتی۔ اس کے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی جب وہاج نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی گردن پہ جھکا۔ وہاج! وہ ہلکی ہلکی چیختی ہوئی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ تو مکمل طور پر بہک چکا تھا۔ اس کی سانولی سی رنگت پر، اس میں چمکتی ہوئی اس کی سیاہ رنگ کی آنکھیں، اس کے سیاہ گھنے سلکی بال جس کو اس نے کھولا ہوا تھا، یہ کہیں سے بھی اس کے گاؤں کے رہنے والی لڑکی نہیں لگ رہی تھی جہاں عورتوں پر اتنی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ اور یہ وہاج کی محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ اتنی زیادہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، اپنی منمانی کرنے لگی تھی، اور کوئی اسے روک نہیں پاتا تھا، کیونکہ اگر اسے کوئی کچھ کہتا تو فوراً سے آگے سے کہہ دیتی، میں نے کون سا اپنے خاندان میں رہنا ہے، میں نے تو وہاج کے پاس چلے جانا ہے۔ سبھی کو لاجواب کر دیتی تھی۔ جیسے ہی وہ اسے الگ ہوا، پلوشا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ رونے کیوں لگ گئی ہو؟ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ شوہر جب پیار کرتا ہے روتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھتا ہوا اسے دور ہوا۔ میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، پہلے بتاؤ مجھے روئی کیوں ہو؟ یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے کہ آنسو کتنے انمول ہیں، انہیں یوں فضول میں مت بہاؤ۔ جب میں تمہیں اذیت اور تکلیف دوں گا یہ تب بہانا، ابھی تو محبت دے رہا ہوں، اذیت اور تکلیف دے کر تو دیکھو جان نہ نکال دوں تمہاری۔ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کر گئی۔ بہت اچھا بیہیو کرتی ہو تم میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے وہاج اسے دور ہوا۔ قسم سے اگر تمہارے کزن وہاں نہ ہوتے تو سب کے سامنے تمہارے لبوں کو اپنی قید میں لے لیتا۔ بس کر دیں وہاج، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے بولڈ ہوں گے۔ ویسے تو آپ اتنے سنجیدہ مزاج نظر آتے ہیں۔ جب میں سب کے سامنے آپ کو دیکھتی ہوں آپ کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوتی ہے، لیکن اکیلے میں آپ کیا ہیں یہ تو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بیگم تمہیں پتہ ہے میں گھر میں اکیلا ہوتا ہوں، جب میں تمہیں اپنے اکیلے سے گھر میں لے کے جاؤں گا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، پھر سوچو کیا کچھ تمہارے ساتھ ہوگا، برداشت کر لو گی؟ بہت جنونی اور ظالم ہوں۔ ہاں کر لوں گی برداشت، میں آپ سے زیادہ ظالم ہوں، نوچ کے رکھ دوں گا آپ کو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گال کو اپنے دانتوں تلے دبا گئی۔ وہاج کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی، لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے گئی پلوشا کے جاتے ہی ایک دم سے اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا یہ سنجیدگی، اتنا ہنستا مسکراتا ہوا شخص اتنی اچانک اس قدر سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی پہچان کرنا مشکل تھا، اور شاید اس وقت کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا جو وہاج کی پہچان کر سکتا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ پلوشا کافی وقت تک اسے دیکھتی رہی، لیکن اسے وہاج کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کا تو دماغ گھوم چکا تھا، اچانک سے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ وہ بار بار اسے کال کر رہی تھی، لیکن ابھی تک اس کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے پلوشا آپی؟ آپ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ مناہل اس کے پاس آ کر
کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں وہاج مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہے، لیکن اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ وہاج کے بارے میں بابا پوچھ رہے تھے، مما نے بھی پوچھا تھا، لیکن وہ نہیں ملے۔ کچھ گیسٹ سے انہیں ملوانا تھا، لیکن اچانک سے چلے گئے۔ اگر اس نے جانا بھی ہوتا تو بتا کے جاتے۔ اچھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شاید انہیں کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہوگا۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے وہ کتنے زیادہ مصروف انسان ہیں، تو اس وجہ سے آپ ابھی ٹینشن مت لیں، بتا دیں گے کال کر کے۔ سر، وہ لڑکیوں کا ریپ کرنے والا گینگ ہم نے پکڑ لیا ہے۔ ان کا جو سردار باس، وہ تو اسپیشل بیسمنٹ پہ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اب چیک کریں، اس سے مل لیں۔ آپ کے ہاتھوں کی خوراک کی اسے ضرورت ہے۔ اس کے پیچھے چلتے ہوئے آدمی نے اطلاع دی۔ واؤ، بہت اچھے، زبردست۔ مجھے تو بالکل توقع نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے تم لوگ اسے پکڑ لو گے۔ سر، کبھی تو ہم سے توقع رکھ لیا کریں۔ توقع کے مطابق ہم کبھی اتر ہی پائیں گے۔ یہ کہتا ہوا وہ چلا گیا، جبکہ اپنی شرٹ کو اتار کر دور پھینکتا ہوا اس وقت بیسمنٹ کی طرف چلا گیا۔ اس وقت جس قدر اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، اس کا جی چاہ رہا تھا ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ ہاتھ کے اوپر بیلٹ لپیٹتا ہوا بیسمنٹ کے اندر گیا۔ جیسے ہی اس نے بیسمنٹ میں قدم رکھا، بیسمنٹ کا دروازہ کھولا، چاروں اطراف روشنی پھیل گئی۔ بیسمنٹ کے درمیان میں وہ کرسی کے ساتھ بندھا ہوا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے وجود پر شرٹ نہیں تھی، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اب تک کتنی عورتوں کے ساتھ اپنی رات رنگین کر چکے ہو؟ کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکے ہو؟ اندازہ ہوگا۔ وہاں جس کے کان میں چیختا ہوا بولا، تم وہاں کیا ہونا؟ دیکھ لو، میں یہاں سے بہت جلدی نکل جاؤں گا اور تمہیں وہاں تمہارا پول دنیا کے سامنے کھولوں گا۔ میری جان، میرے بارے میں تو دنیا جانے یا نہ جانے، تمہارے بارے میں ضرور جان جائے گی۔ تم چیز کیا ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہاں جس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھا، اگلے ہی لمحے سگریٹ سلگا لی۔ سگریٹ کا دھواں محسوس کر کے وہ شخص کہنے لگا، گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے۔ اگر 5 منٹ میں تم نے مجھے چھوڑا نا، تو پھر تم سوچ بھی نہیں سکتے یہاں سے نکلنے کے بعد تمہارے ٹکڑے اپنے کتوں کو کھلاؤں گا۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، بس بس، زیادہ چلانا نہیں، صحت کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے وہاج نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لائٹر جلا کر اس کے ہاتھ کو جلانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو ظالم انسان؟ چھوڑو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ کیسا محسوس کر رہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے تم چھوڑو گے، تم یہاں سے بچ کے نکلو گے، تم مجھے چھوڑو گے نہیں۔ یہاں سے بچ کے نکلنے کی تمہاری اوقات ہی نہیں ہے۔ تم اپنے گناہوں کی سزا یہیں سے کاٹ کر نکلنا۔ اس شخص کے چہرے سے تکلیف کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ 1 منٹ میں تمہاری آنکھوں ڈر اور خوف دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہوگا جب ایک لڑکی چیختی چلاتی ہوگی، تم سے اپنی عزت کی بھیک مانگتی ہوگی، لیکن تم محض اپنے نفس کی خاطر اس کی زندگی کو روند کے رکھ دیتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے جیسے ہی پٹی کھولی تو اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ وہاں چھوڑو مجھے۔ اب کی بار وہ دوبارہ سے چلاتے ہوئے بولا، لیکن وہاج میں ہاتھ میں پلاس پکڑ لیا۔ اب تم سوچ رہے ہوگے اس کے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں۔
تمہاری زبان کھینچوں؟ نہیں نہیں، زبان نہیں کھینچوں گا، تمہیں اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ کچھ نیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ وہاں جس کے گرد چکر کاٹ رہا تھا وہ شخص بے بسی کی انتہا پر تھا۔ جتنی مضبوطی سے اسے باندھا گیا تھا وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں خود بہت ظالم ہوں اور اپنی زندگی کا ایک اذیت ناک داستان کا بدلہ لینے کے لیے ایک عورت کا استعمال کر رہا ہوں، لیکن کیا ہے نا کہ میں اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کرنے والا۔ لیکن تم نے جو گناہ کیا ہے، تمہیں پتہ ہے جن لڑکیوں کا تم نے ریپ کیا ہے ان میں سے کچھ ایسی لڑکیاں تھیں جو میری بہت قریبی تھیں۔ ان کا بدلہ لینے کے لیے تمہیں یہاں لے کے آیا ہوں۔ باقی مجرموں کو تو اتنی بری میں سزا نہیں دیتا جتنی بری طرح سے تمہیں تکلیف دینا، جتنی بری طرح سے تمہیں دینے والا ہوں۔ یہ کہتا ہوا پلاس اس کے ناخن کے پاس لے گیا اور اس کے ناخن کو کھینچنے لگا۔ اس شخص کی دل خراش چیخوں سے پورا بیسمنٹ گونجنے لگا۔ وہ چلا رہا تھا۔ اب کی بار جتنی دردناک اس کی چیخیں تھیں وہ حج کو ہنسنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ بہت بے رحم درندہ ہوں، کیونکہ یہ درندگی میرے اندر بچپن سے بھری ہوئی ہے۔ یہ نفرت کی آگ نہ جانے کیا کچھ ہے جو بچپن سے میرے اندر پل رہا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہا تھا، چھوڑو مجھے۔ اس شخص کی دلخراش چیخوں نے بیسمنٹ میں تباہی مچا دی۔ بیسمنٹ کے فرش پر اس کا خون پھیلا ہوا تھا۔ وہ بے حد چلا رہا تھا، اس کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا، یہ کہتے ہوئے اس کی گال کو تھپ تھپاتا ہوا بیسمنٹ سے باہر چلا گیا۔ لیکن ابھی بھی پیچھے سے اس کی دلخراش چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ لگتا ہے سر، آپ نے کچھ زیادہ ہی خوراک دے دی۔ سامنے کھڑے ہوئے دائم نے ہنستے ہوئے کہا، فری ہونے کی کوشش مت کرو، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا۔ اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد وہ حج نے موبائل پہ دیکھا جہاں پلوشا کی نہ جانے کتنی کالز آئی ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے کال پک کر کے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ بندہ مصروف بھی ہوتا ہے، کیوں اتنی بےتابی سے مجھے کالز کیے جا رہی تھی؟ وہاج صاحب کہاں چلے گئے ہیں؟ یہاں سارے فیملی والے آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھ کے میرا دماغ خراب کر دیا۔ کیا ہوا ہے؟ ایک دن، صرف ایک دن بولا تھا، لیکن نہیں، آپ کو تو اپنے بزنس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ بھائی اتنی بھی بزنس کو اہمیت مت دیا کریں کہ فیملی رشتے بھی آپ کو بھول جائیں۔ دیکھیے میرے ماما بابا بالکل آپ کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں۔ انہیں بھی ماں باپ سمجھیں، ایک تو انہیں انکل آنٹی کہتے ہیں، اس پہ وہ مجھے اتنے تانے دیتے ہیں۔ اب کی بار پلوشا دوبارہ سے نان سٹاپ بولنا شروع ہو چکی تھی۔ او ہو میری جان، تمہیں پتہ ہے جب تمہیں دیکھتا ہوں نا تو خود پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تم سے تھوڑا دور رہوں۔ ایک تو تم ظالم بنی ہوئی ہے اور یہ پڑھائی، بس اپنے آپ کو ایک دفعہ میرے حوالے کرو، پھر بتاتا ہوں تمہارے وجود سے چاہتا کیا ہوں۔ جس قدر وہاج کے لفظوں میں جنون تھا، وہاج خود نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کے لیے اتنا جنون اس کے اندر کہاں سے آ جاتا تھا، اتنا وہ کیسے جنونی ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے آپ آئیں، بابا جان کو بولیں کہ اس ہفتے رخصتی چاہیے، پھاڑ میں جائے میری پڑھائی۔ آپ کا جنون دیکھ کے لگتا ہے اب تو مجھے یہاں سے اٹھا کے لے جائیں گے۔ دوسری طرف ہنستے ہوئے بولنے لگی، چلو ٹھیک ہے میری جان، میں آتا ہوں
منٹ میں ویٹ کرو، چلیں۔ موبائل کان کے ساتھ سے ہٹاتے ہوئے اس نے اسماعیل صاحب کی طرف دیکھا۔ بابا جان بس تھوڑی دیر میں وہاں جاتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہمیشہ خاموش رہنے والی لڑکی وحاج کی محبت نے اس قدر اسے ہنسنے پر اور کھلکھلانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ گزری زندگی کی تلخی بھول چکی تھی۔ اس کی زندگی میں محض خوشیاں تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ایسے ہی خوش رہے، اس بات سے انجان کہ اس کی زندگی میں ابھی کیا امتحان باقی ہیں۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ سیدھا گاؤں ہی آ چکا تھا، کیونکہ اسماعیل صاحب نے اسے بولا تھا کہ انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے، جس کی وجہ سے وہ وحاج کو لے کر گاؤں چلے گئے تھے۔ اسماعیل صاحب کو اگر اس شخص سے اپنائیت محسوس نہ ہوتی تو کبھی بھی اسے گاؤں نہ لے کے جاتے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، سبھی آپس میں باتیں لگے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا ہوا ہے وحاج بھائی، آپ کچھ بولے نا؟ سارے کزنس کے درمیان میں بیٹھی ہوئی مناہل نے کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں، اس گھر کا ماحول تو کافی زیادہ ماڈرن ہے، مجھے لگتا تھا بہت زیادہ پابندیاں ہوں گی۔ کزنس آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں نہیں کرتے ہوں گے، لڑکیوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن یہاں تو ایسا کچھ نہیں۔ وہ عجیب انداز میں بولا۔ او ہو وحاج، تم کس ماحول میں جیتے ہو؟ اب گاؤں والے بہت زیادہ ماڈرن ہو چکے ہیں۔ ہاں، یہ ہمارے باپ دادا ہیں نا، یہ بہت زیادہ عجیب قسم کے تھے، ہمیں تو ان کی سمجھ نہیں آتی، لیکن ہم کھل کے لائف کو انجوائے کرتے ہیں، طلال نے ہنستے ہوئے کہا۔ واو، زبردست، مطلب کہ بہت اچھے۔ اس حویلی میں عورتوں کو ایک زمانے میں پسند کی شادی کرنے پہ قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے سبھی میں خاموشی چھا گئی، سبھی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ مناہل ہنستے ہوئے کہنے لگی، وحاج بھائی، آپ نے یہ کیا بات کی؟ آپ پاگل ہیں کیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مناہل نے ہنستے ہوئے اس سے پوچھا۔ اتنے میں پلوشا بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پلوشا آپی، آپ کو پتہ ہے آپ کے شوہر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ وحاج آپ نے انہیں کیا کہہ دیا؟ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، بس میں نے کہیں سے سنا تھا اس حویلی کی ایک عورت کو پسند کی شادی کرنے پہ قتل کر دیا گیا تھا۔ میں تو بس اسی بارے میں ان سے پوچھ رہا تھا، شاید کسی کو پتہ ہو۔ نہیں، وہ نرمی سے بولا۔ نہیں وحاج، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں، بس فضول میں آپ ایسا سوچ رہے ہیں۔ ہاں، شاید ایسا ہی ہوگا۔ میں اسماعیل انکل کے پاس جاتا ہوں، آپ لوگ بیٹھو۔ یہ کہتا ہوا وہ اٹھ کر اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا، جہاں پر سب بڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ یہی چاہتا تھا چکر ان سے رخصتی کی بات کرے، نہ ہی وہ مزید اس حویلی میں آنا چاہتا تھا، نہ کسی سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا، تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ اسماعیل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سائرہ بیگم بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، وحاج بیٹا، آ کر بیٹھو نا۔ انہوں نے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انکل، مجھے آپ لوگوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ان کے درمیان بیٹھتا ہوا وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات کرنی ہے؟ دیکھیں انکل، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اپنے رشتے کی بات کرنے، ہر چیز کرنے کے لیے میں خود آیا تھا۔ آپ سب کو معلوم ہے میرے پاس کوئی ایسا بڑا نہیں جو آ کے یہ بول سکے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے رخصتی کر دیں، کیونکہ مجھے اس مہینے بزنس کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں پلوشا کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، شاید مجھے وہاں
1 مہینہ رکنا پڑے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس ہفتے میں ہی رخصتی کر کے دیں۔ یہ بات سن کر اسماعیل صاحب ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے۔ ابھی تک تو بیٹا پلوشا کے پیپرز ہونے ہیں، تو انکل تب تک ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھے رخصتی کر کے دے دیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں پلوشا سے پوچھوں گا، اگر وہ مان جائے گی تو میں رخصتی کر کے دے دوں گا، کیونکہ مجھے بس اس کے ایگزامس کی ٹینشن تھی، ورنہ جس دن نکاح کیا تھا میں تو اسی دن رخصتی کر کے دے دیتا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے انکل مجھے حیرت ہوتی ہے، کافی زیادہ آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، بیٹا تمہارے بارے میں ہر چیز معلوم ہے، تبھی تو اعتماد ہے۔ کاش اب سب کچھ معلوم ہوتا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا، جبکہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ یہ بات کہاں جانتے تھے کہ ان کا کتنا قریب تھا، کتنے ان کے کلوز تھا۔ چلے ٹھیک ہے انکل، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اٹھا تو اسماعیل صاحب اس کے پاس آئے۔ بیٹا تم مجھے بابا بول لیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا تمہارا انکل کہنا، تم سے بہت اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، مجھے بھی، لیکن مجھے اپنائیت چاہیے نہیں۔ یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی سنجیدگی سبھی نے نوٹ کی۔ اسماعیل صاحب، آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوتا جیسے وہ آج کسی جیسا لگتا ہے؟ اسماعیل صاحب نے مڑ کر زہرا بیگم کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کس جیسا لگتا ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ پتہ نہیں، بس وہ مزید آگے نہیں بتا سکیں، کیونکہ جس کے جیسا لگا تھا اس کا نام لینا بھی اس حویلی میں منع تھا۔ تھکا ہارا جب واپس آیا تو بی جان اس کے انتظار میں ابھی تک لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آ کر ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا، ان کے گھٹنوں پہ سر رکھے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا ہوا ہے؟ تھک گئے ہو؟ بہت زیادہ۔ بی جان تھک گیا ہوں۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ جب آرام کرو، سارا دن کام کرتے ہو، رات بھر بھی کام کرتے ہو، کام ہی تمہارے ختم نہیں ہوتے، آرام کیا کرو۔ بس بی جان کچھ مہینوں کی بات ہے، اس کے بعد ایک لمبا آرام کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ سکون سے کوئی کام نہیں کروں گا، بس آرام کروں گا۔ وہ نرمی سے بولا، وہاج بیٹا مجھے تم سے بہت خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ کیوں بی جان؟ خوف کیوں محسوس ہوتا ہے؟ آنکھیں بند کیے ان کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا، پتہ نہیں وہاج، پہلے تم ایسے نہیں تھے، آج کل بہت عجیب ہوتے جا رہے ہو۔ نہیں بی جان، ایسی بات نہیں ہے، میں عجیب ہو رہا ہوں؟ بس کچھ اذیتیں اور تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں عجیب بنا دیتی ہیں۔ کچھ اذیتیں میں بچپن سے برداشت کرتا آیا ہوں، اور اب مجھ میں ہمت نہیں مزید برداشت کرنے کی۔ وہ جیسے ہی اٹھا، اس کی آنکھوں کی نمی بی جان دیکھ چکی تھی۔ تم دنیا کے لیے اتنے سنجیدہ مزاج انسان، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے تم سے۔ بی جان مت خوف کھایا کریں نا، پلیز مت سوچا کریں۔ یہ کہہ کر ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، بار بار مسکراتا ہوا چہرہ پلوشا کا اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ تم سے میں نے انتقام لینا ہے۔ میں کیسے تم سے لوں گا پلوشا؟ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نے کبھی کسی انسان سے نہیں کی پلوشا، میں نے تم سے محبت نہیں کرنی تھی۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا ہوا خود سے سوال کیے جا رہا تھا۔ بار بار پلوشا کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا۔ جتنے جذبات اس نے پلوشا سے اپنی محبت کا اظہار کیا،
شاید اس ڈرامے کے تحت اسے کچھ زیادہ ہی محبت کرنے لگا تھا۔ جب میرے پاس آئے گی تو میں کیا کروں گا؟ اسے محبت کروں گا، ٹوٹ کے چاہوں گا۔ جو جذبات میرے اندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں انہیں اس پہ لٹاؤں گا، یا پھر میں اسے انتقام لوں گا، اس کے گھر والوں کو تکلیف دوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ خود سے سوال کرتے ہوئے وہ ضبط کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ نہیں، میں پلوشا کو نہیں استعمال کروں گا۔ کافی وقت بعد وہ ریلیکس ہو کر باہر نکلا۔ ابھی اس کا مائنڈ کچھ فریش ہوا تھا جب موبائل پر کال آنے لگی۔ دیکھا تو سامنے دائم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ دائم بولو، کیا بات ہے؟ موبائل کو کان کے ساتھ لگاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ سر، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا، نہ جانے یہاں سے کیسے بھاگ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا؟ کہاں چلا گیا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ سر، مجھے بالکل اندازہ نہیں کہ وہ کیسے چلا گیا۔ اچھی خاصی سیکیورٹی تھی، چاروں اطراف بیسمنٹ کی سیکیورٹی گارڈ نے گھیرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں کہ کیسے بھاگ گیا۔ اوکے، تم CCTV چیک کرو اور باقی مزید میں آ کے دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر دوبارہ سے گھر سے باہر چلا گیا۔ اس وقت اس نے بی جان کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ پوری رات کا وہ جاگا ہوا، اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ صبح جب وہ واپس آیا تو آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھوم رہی تھی۔ اس وقت وہ سکون چاہتا تھا، لیکن اسے کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ دل بہت بے چین تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت کچھ برا ہونے والا ہے۔ پلوشا کو کال کی 2 دن بعد اس کی رخصتی تھی۔ وہ کام میں اتنا مصروف تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے کیا کرنا ہے۔ بار بار اسماعیل صاحب کی کالز آ رہی تھی۔ پلوشا کو جیسے ہی کال کی تو وہ کہنے لگی، آپ سے بابا ملنا چاہتے ہیں، پلیز وہاں آپ آ جائیں۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ نیند کی شدت سے اس کی بہت بری حالت تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پہنچتا ہوں کچھ دیر میں، وہ بمشکل یہ کہتا ہوا دوبارہ سے نیچے کی طرف آیا۔ شاور لینے کے بعد نیچے آ کر دوبارہ سے گاؤں کے لیے نکل گیا، لیکن وہی جانتا تھا اس حویلی میں لوٹ کے آنا اس کے لیے کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے۔ اسماعیل صاحب نے بھی اسے کچھ رخصتی کے حوالے سے باتیں کرنی تھی، جبکہ وہ پہلے بھی بول چکا تھا کہ وہ بالکل سادگی سے رخصتی کرے گا، کیونکہ اس کی فیملی میں آگے پیچھے کوئی نہیں۔ ان سے ملنے کے بعد اٹھ کر پلوشا کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس وقت نیند کی شدت سے اس کی اتنی بری حالت تھی کہ وہ سونا چاہتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے پلوشا آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ دروازہ بند کرتا ہوا چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ واہ بھائی، بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے آپ نے، بابا کے سامنے میرے کمرے میں آ گئے، حد ہو گئی بھائی، شوہر ہو تمہارا، کوئی غیر ہوتا تو تب تمہارے بابا روکتے نا۔ یہ کہتے ہوئے بالکل اس کے پاس آ گیا، اس کے کندھے پہ سر رکھتا ہوا اس کی گردن میں چہرہ چھپائے آنکھیں بند کر گیا۔ بہت شدید نیند آئی ہوئی ہے، سونا چاہتا ہوں، جی چاہ رہا ہے تمہارے سینے پہ سر رکھ کر سو جاؤں۔ اپنی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے وہ بولا، لیکن اس کے بالوں سے اٹھتی ہوئی خوشبو اور اس کا لمس اسے پاگل کیے جا رہا تھا۔ اس کا دماغ گھومنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کے گلے سے لگتا ہوا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے آنکھیں بند کیے کھڑا ہوا تھا۔ اپنا سارا بوجھ پلوشا پر ڈال چکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟
میں اتنی بہادر نہیں ہوں جتنے بھاری بھرکم مرد کا بوجھ اٹھا سکوں۔ اٹھانا تو پڑے گا، محبت ہو چکی ہے، محبت میں بہت کچھ اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ اونگتا ہوا بول رہا تھا۔ آپ رات سوئے نہیں تھے کیا؟ نہیں، میں نہیں سویا، بہت نیند آئی ہوئی ہے۔ اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے، میرے خیال سے آپ کو نیند کی بہت ضرورت ہے، سو جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے بیڈ تک لے کے آئی۔ آپ کو شاید سونے کی ضرورت ہے، پلیز آپ سو جائیں، آپ کو تو بخار بھی ہو رہا ہے۔ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے واپس جانا ہے، پلیز میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ اپنے ہوش و حواس سے وہ بیگانہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ گھر آتے ہوئے وہ دنیا جہان سے بیگانہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن کافی دیر سے اٹھا، لیکن ابھی تک حارث کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا، وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اور یہ چیز اسے پریشان کیے جا رہی تھی، کیونکہ حارث نے جو قدم اٹھانا تھا وہ کوئی چھوٹا نہیں ہونا تھا۔ وہ دلہن کے روپ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ابھی وہ کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ مسلسل موبائل پر کسی کو کالز کیے جا رہا تھا۔ پلوشا بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس رات کا کتنی بےتابی سے اس نے انتظار کیا تھا۔ گھڑی 3 بجا رہی تھی، لیکن ابھی تک وہ شخص کمرے میں نہیں آیا۔ اب کی بار پلوشا کو غصہ آنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کمرے کا دروازہ کھولتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو سامنے پریشانی کے عالم میں موبائل کو کان کے ساتھ لگائے وہ کسی کو کال کرنے میں مصروف تھے۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ میں پچھلے 5 گھنٹوں سے آپ کا کمرے میں انتظار کر رہی ہوں، بیٹھ بیٹھ کر میری حالت خراب ہو گئی، اور آپ یہاں پر کسی کو کال کر رہے ہیں؟ منہ پھلاتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، تو سو جاؤ نا، میں اپنے کام نپٹا کے آؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اور پلوشا کے لیے اس کا یہ رویہ بالکل نیا تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، کیوں، تمہارا میرا کوئی مذاق ہے کیا؟ چینج کرو اور جا کر سو جاؤ۔ اپنے اصلی روپ میں نہیں آ پا رہا تھا جس میں آنا چاہتا تھا۔ وہ رویہ اختیار نہیں کر پا رہا تھا جو کرنا چاہتا تھا۔ پلوشا اس کے پاس آ گئی، اس کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئی اپنی ایڑیاں اٹھا کر اپنے لب اس کی تھوڑی پہ رکھ چکی تھی۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنے غصے میں بات کریں گے تو معصوم سا دل ٹوٹ جائے گا نا۔ چلے نا کمرے میں، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ اس کی گردن پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ جس انداز میں بول رہا تھا، دیکھو پلوشا، میرے جذبات کو مت بھڑکاؤ، جا کر سو جاؤ، تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ وہ نرمی سے بولا۔ وہ سختی دکھانا چاہتا تھا لیکن نہیں دکھا پا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے جا کر سو جاؤں؟ اتنی خوبصورت سی شادی کی رات، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں جا کر سو جائیں۔ ویسے آپ مجھے اپنی فیملی میں کیوں نہیں لے گئے؟ اس فلیٹ میں کیوں لے کے آئے ہیں؟ آپ کی حویلی تو مجھے بہت پسند ہے، مجھے وہاں جانا تھا۔ پلوشا دیکھو، میرا دماغ خراب مت کرو۔ وہ کسی قیمت پر بھی اسے حویلی نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں بھی جان موجود تھی۔ اچھا چلے کمرے میں، اس کا بازو پکڑا تو جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ خبردار، جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی، 1 دفعہ کی بات سمجھ نہیں آتی تمہارے ساتھ، نہ ہی تمہارے ساتھ کوئی وقت گزارنا چاہتا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر پلوشا سہم گئی۔ ہمیشہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا شخص اتنے غصے میں پیش آ رہا تھا،
وہ ایسے تلخ رویہ تو نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پورا کمرہ جو گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، یہ خوشبو، یہ گلاب کے پھول، ہر چیز اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ غصے میں سارے کمرے کو تہس نہس کرنے لگی۔ تم بہت برے ہو، میں تمہیں نہیں بخشوں گی۔ ایسے کون کرتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اپنی جیولری کو اتار کر اس نے پھینک دیا۔ بالکل اس کی حالت بکھر چکی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وحج کمرے میں داخل ہوا۔ وحج کو دیکھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، آپ کیوں آئے ہیں؟ اس کی حالت دیکھ کر وحج کے دل کو کچھ ہوا۔ اس لڑکی کی قربت کے لیے اس کا دل کتنی شدت سے مچل رہا تھا۔ وحج چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک جھٹکے سے اسے باہوں کے حصار میں لے لیا، کہنے لگا، محبت کرتا ہوں تم سے، بہت شدید محبت۔ میری بے بسی کا امتحان لے رہی ہو تم۔ اتنی بری طرح سے تمہیں چاہتا ہوں، ایسے لگ رہا ہے تمہیں نوچ کھاؤں گا۔ اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دباتا ہوا ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بول رہا تھا۔ اسے تکلیف ہونے لگی۔ یہ انداز تو بالکل نیا تھا۔ جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، اس وجہ سے تمہارے قریب نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ تم پہ بہت ظلم کروں گا اگر تمہارے قریب آ گیا۔ یہ کہتا ہوا وہ فلیٹ سے باہر چلا گیا، لیکن اسے کہاں اندازہ تھا اس نے اکیلا چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کر دی۔ صبح وہ واپس گھر آیا۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ دروازہ بند کر کے لاک لگا کے گیا تھا۔ پلوشا کہیں چلی گئی تھی کیا؟ یہ سوچتے ہوئے جیسے ہی فلیٹ کے اندر قدم رکھا، سفید فرش پر خون کے دھبے نظر آنے لگے۔ اس خون کو دیکھتے ہوئے، خون کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے روم کی طرف آیا۔ روم کا دروازہ کھولا، ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ سامنے فرش پر پڑا ہوا وجود اس کی جان نکالنے لگا۔ پلوشا! وہ ایک دم سے حلق پھاڑ کے چلایا، اس کے پاس آیا۔ پلوشا! اس کی ہلکی ہلکی سانس باقی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سامنے موجود شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اذیت اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی، ہچکیاں لے رہی تھی۔ پلوشا! تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اب کی بار اس کا دل بند ہوا جا رہا تھا، اپنے سینے میں بھینچا ہوا۔ فوراً ہی دائم کو کال کرنے لگا، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کل رات ملنے والی دھمکی، آج صبح کا واقعہ۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا یہ سب کچھ حارث نے کیا ہے، کیونکہ اس کے بہت قریبی کسی شخص پر حملہ کرنا تھا، اور اس وقت قریبی شخص سبھی کو معلوم تھا کہ پلوشا ہے۔ پلوشا کو کھو دینے کا درد اس کی روح کو تکلیف پہنچا رہا تھا، وہ اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ پلوشا! اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ پلوشا! میری جان، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اسٹریچر پر اس کی گال کو تھپ تھپاتا ہوا اندر لے گیا۔ وہ باہر کوریڈور میں بیٹھا ہوا اذیت اور تکلیف کی انتہا پر تھا، جیسے وجود سے جان نکل جائے گی۔ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر باہر آئی اور کہنے لگی، دیکھیں، زیادہ ٹینشن والی بات نہیں، محض ان کے سر پر زیادہ چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے خون بہہ گیا اور باقی بازو پر
کچھ خراشوں کے نشان آئے ہیں، زیادہ خطرے والی بات نہیں، لیکن خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ خون کا ہم نے ارینج کر لیا ہے، زیادہ جان کا خطرہ نہیں۔ ڈاکٹر نے اسے حوصلہ دیا، کیونکہ جس قدر وہ پریشان بیٹھا ہوا تھا، ڈاکٹر جانتی تھی اگر انہوں نے کچھ کہا تو اس شخص نے تو وہیں پہ مر جانا تھا۔ ڈاکٹر، میری وائف کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ وہ بولا، نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی وائف کو کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ خوف اس پر بہت زیادہ طاری تھا۔ جب ان کو لایا گیا تو وہ زیادہ خوف میں مبتلا تھی، کچھ نہیں کھاتی تھی۔ ڈاکٹر نے نرمی سے سمجھایا، سکا سانس لیتا ہوا بیٹھ گیا۔ کافی وقت بعد اسے ہوش آئی، جلدی سے روم میں گیا۔ جیسے ہی اس کے پاس آیا، ہلکی ہلکی آنکھیں کھولے لیٹی ہوئی تھی۔ کہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے مجھے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ فوراً ہی اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر بوسے دینے لگا۔ دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومے جا رہا تھا۔ میری جان، میری زندگی ہو تم۔ میں نے تمہیں تکلیف دینے کے لیے تم سے شادی کی تھی، لیکن نہیں، میں تمہیں ذرا سی بھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ تم میری زندگی ہو، تمہیں پتہ ہے میں تمہیں ٹوٹ کے چاہتا ہوں، بے انتہا محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہارے بغیر جینا میرے بس کی بات نہیں۔ روتا ہوا اس کے سینے پہ سر رکھ کے جھکا چکا تھا۔ اس کی باتوں کو کہاں سمجھ آئی تھی، اسے کہاں معلوم تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ پتہ ہے کون اپنی زندگی کی داستان بتا رہا ہے، لیکن وہ دیوانہ وار سے چومے جا رہا تھا۔ جلدی اسے احساس ہوا وہ کیا کچھ بول گیا جذبات میں آ کر، لیکن اسے حقیقت بتانا چاہتا تھا۔ کافی دن بعد اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کچھ بول گیا۔ کافی دن بعد اس کی طبیعت بحال ہوئی، لیکن حارث کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا، دوبارہ سے پکڑا گیا تھا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ سیدھا اسے حویلی میں لے آیا، اس کے بازو سے پکڑتا ہوا بی جان کے پاس لے آیا۔ بی جان، یہ میری بیوی۔ وہ نگاہیں جھکائے بولا، اسماعیل کی بیٹی ہے نا؟ فوراً اسے پہچان گئی۔ تم نے اسے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے؟ بی جان سخت لہجے میں بولی۔ بی جان، بدلہ لینے کے لیے شادی کی تھی، لیکن محبت اتنی کرتا ہوں کہ بدلہ لے نہیں سکتا۔ اس نے جھکتے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھا۔ کیسا بدلہ؟ کون سا بدلہ؟ اسے بات سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے سینے سے لگایا، کہنے لگیں، بیٹا معاف کر دینا اس کی طرف سے، میں معافیا مانگتی ہوں جو اذیت اور تکلیف۔ نہیں نہیں بی جان، انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، مجھے تو ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کون سا بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ بی جان، میں خود بتا دوں، یہ کہتا ہوا اس کے بازو سے پکڑ کر کمرے کی طرف چلا گیا، پھر اسے صوفے پر بیٹھنے کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے تمہارے گاؤں کے اصول اور روایات بہت سخت ہیں۔ تمہاری پھپھو کو، جو میری ماما تھی، بابا سے بہت محبت ہو گئی تو انہوں نے شادی کر لی اصولوں کے خلاف۔ آپ لوگ خان تھے، میرے بابا شاہ تھے، کوئی جوڑ نہیں، کاسٹ نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود محبت کی شدت شادی کر لی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا نے میری ماما کو مارا، تب سب کچھ ختم ہو گیا۔ تمہارے بابا کو نفرت تھی اپنی بہن سے، اس نے اصولوں اور روایات کے خلاف جا کر اپنے محبوب سے شادی کی۔ تمہیں پتہ ہے بظاہر تو تمہارے بابا نہیں قاتل تھے میرے باپ کے، لیکن تمہارے باپ نے جب میری ماں کو مارا تب میرے بابا نے وہاں پہ اپنی جان دے دی۔ میں ہمیشہ تمہارے باپ کو ان کا قاتل سمجھا۔ حقیقت بات ہے، اگر میری ماما کو نہ مارتے تو میرے بابا بھی آج زندہ ہوتے۔ یہ تکلیف، اذیت، ہر چیز مجھے انتقام کی آگ میں جلاتی تھی۔
میں نے تم سے محبت کا ڈرامہ کیا، تمہاری فیملی میں آیا، سب کو پہچانا بدلہ لینے کے لیے، لیکن شاید میں بدلہ نہیں لے سکا، اس قابل نہیں ہوں کہ بدلہ لوں، وہ نرمی سے بولا، اور وہ ناسمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ کیا سچ میں کبھی بھی بدلہ نہیں لوں گا؟ پلوشا، جس نے یہ تمہارے ساتھ کیا اسے دردناک موت دوں گا۔ مجھے ڈر لگا تھا کہ آپ مجھ سے دور چلے جائیں گے۔ میں کبھی تم سے دور نہیں جاؤں گا پلوشا۔ ہار گیا میں، بالکل ہار گیا، تمہارے سامنے محبت جیت گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر گیا، جبکہ وہ جانتا تھا حارث کا جو انجام ہونے والا ہے اسے کوئی بھی نہیں واقف، لیکن اس وقت وہ پلوشا کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، محبت دینا چاہتا تھا، وہ خواب پورے کرنے چاہتا تھا جن سے اب تک وہ بھاگتا آیا تھا۔